بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور عمران خان کو سزاؤں کا معاملہ پورے ملک میں گونج رہا ہے، اور یہ خبر بھی زیر گردش ہے کہ اصل کھیل اب شروع ہوگا، اور معاملہ ہے عمران خان کو پھانسی یا سزائے موت کا۔ تو کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کہانی شروع ہوئی ہے۔ 2 کیسوں میں عمران خان کو سزا ہو گئی ہے، اور اب ان کے خلاف 12 مقدمات اڈیالہ جیل میں سماعت کے لیے تیار ہے۔ عمران خان پر 9 مئی کے حوالے سے 12 مقدمات ہیں، اور ان کی اڈیالہ جیل میں سماعت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور 6 فروری سے اڈیالہ جیل میں عمران خان کے خلاف 9 مئی کے 12 مقدمات کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے۔ عمران خان کو سزاؤں کا معاملہ پورے ملک میں گونج رہا ہے، اور یہ خبر بھی زیر گردش ہے کہ اصل کھیل اب شروع ہوگا، اور معاملہ ہے عمران خان کو پھانسی یا سزائے موت کا۔ تو کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کہانی شروع ہوئی ہے۔ 2 کیسوں میں عمران خان کو سزا ہو گئی ہے، اور اب ان کے خلاف 12 مقدمات اڈیالہ جیل میں سماعت کے لیے تیار ہے۔ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج نے ایک اہم اعلان کیا ہے، کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، جس میں پورے ملک کی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے، اور اعلامیہ یہ ہے کہ سیاسی سرگرمیوں کے نام پر کسی کو تشدد اور الیکشن کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو فوج کی جانب سے ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے کہ خبردار کسی نے عمران خان کی سزا یا اس کے اوپر کوئی ریئیکشن دینے کی کوشش کی اور اس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا نام دیا۔ اور ہم خبر یہ ہے، بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ بشا بی بی گرفتار کیوں نہیں ہوئی، کیا ان کو رہا کیا جا رہا ہے، یا بشا بی بی خود گئی ہے جیل میں گرفتاری دینے کے لیے۔ پی ٹی آئی کے بہت سے وکلا، نامی گرامی وکلا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بشا بی بی نے خود گرفتاری دینے کے لیے اڈیالہ جیل کا رخ کیا، اور اس کے بعد پلان یہ تھا کہ بشا بی بی کو ان کے گھر سے گرفتار کیا جائے گا، ڈرامہ کریٹ ہوگا، لیکن بشا بی بی خود پہنچ گئی تو یہ پلان ناکام ہو گیا۔ لیکن نہ یہ پلان تھا، نہ یہ ناکام ہوا ہے۔ خبر یہ ہے کہ بشا بی بی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل پہنچنے کے 6 گھنٹے بعد ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، ان کا طبی معائنہ کیا گیا ہے، اور انہیں الگ سیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب ان کی گرفتاری کے پیچھے جو کہانی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توشاہانہ ریفرنس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور جب یہ سزا سنائی گئی تو عمران خان جو کہ جیل میں قید ہے وہ عدالت میں موجود تھے۔ بشا بی بی ابھی عدالت نہیں پہنچی تھی، راستے میں تھی، تو انہیں یہ خبر نہ ہو سکی کہ جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا ہے، تو وہ بڑی جلدی میں جیل داخل ہوئی، اور جیل کے اندر جانے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہاں تو معاملہ الٹ گیا ہے، سزا سنا دی گئی ہے، لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ سزا کے بعد ان کو ڈپٹی سپرنٹ جیل نے اپنے کمرے میں بٹھا لیا، جو خاتون جیلر ہیں انہوں نے اپنے پاس بٹھا لیا، اور ان کو تقریباً 6 گھنٹے وہاں پہ رکھا گیا۔ ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ کہ جج نے، جو احتساب عدالت کے جج تھے محمد بشیر، انہوں نے وربل فیصلہ سنایا تھا، زبانی فیصلہ سنایا تھا، اور اس فیصلے کے بعد جو قانونی کارروائی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کو سزا سناتے ہیں تو اس کی گرفتاری کے لیے آرڈر کرتے ہیں، اس کے وارنٹ ایشو کرتے ہیں، تو پھر گرفتاری ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ وجہ تھی بشا بی بی جو ہے وہ کئی گھنٹے اڈیالہ جیل کے اندر رہی، لیکن ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی، اور جج صاحب نے جب فیصلہ جاری کیا اور ان کے وارنٹ جاری کیے تو پھر ان کی اور ان کے سامان کی مکمل جامع تلاشی لی گئی، ان کے فنگر پرنٹس لیے گئے، ان کا طبی بھی معائنہ کیا گیا۔ تو بشا بی بی آج توشاہانہ ریفرنس میں 14 سال قید اور 787 ملین جرمانے کی سزا پا کر جیل میں پہلی رات گزارے گی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی انتظامیہ کی جانب سے بنی گالہ کو بھی سب جیل قرار دیے جانے کا امکان موجود ہے، اور بشا بی بی کو جیل سے بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ اس سے قبل یہ بھی کہا گیا کہ بشا بی بی کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جائیں گے، وہ گھر میں ہوں گی، لیکن یہ سارا معاملہ اس وقت ختم ہو گیا جب بشا بی بی لا علمی میں، وہ کہتے ہیں نا بے خبری میں، انہوں نے اپنے فون کو زحمت دی، اور عدالت کے اندر چونکہ اڈیالہ جیل کے اندر جب کیس کی سماعت ہوتی ہے تو کسی کے پاس کوئی فون نہیں ہوتا، کمیونیکیشن نہیں ہوتی،
اور وہ اسی طرح جو ہے وہ جیل چلی گئیں، اور وہ جیل کے دروازے پر بھی نہیں رکی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ لیٹ ہو رہی ہیں، لیکن وہ واقعی اتنی لیٹ ہو گئی منیر نیازی کے شعر کی طرح کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، تو وہ جیل چلی گئی۔ اب عمران خان کی سزا کے اوپر بہت سارے آرگومنٹس ہو رہے ہیں۔ قانونی ماہرین وہ یہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، ان کو جرا کا حق نہیں دیا گیا، تو یہ قانونی ماہرین کی رائے ہے، یہ میری رائے نہیں ہے۔ تو خان صاحب کا لیگل ڈیفینس جو ہے وکلا نے پیش نہیں کیا، بلکہ وکیل ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ فیئر ٹرائل ملزم کا حق ہے، لیکن عدالت کے اندر اس کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے۔ خان صاحب نے اس کیس میں 9 وکیل بدلے، حتیٰ کہ اس کیس کا جج بدلا، لیکن ابھی بھی انہیں فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ تو فیئر ٹرائل کے لیے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ عدالت نے ملزم کو کتنے مواقع دیے اور کیا اس نے وہ مواقع اویل کیے۔ خان صاحب کو 342 کا بیان ریکارڈ کرنے کا موقع دیا گیا، لیکن انہوں نے 342 کا بیان عدالت میں جمع نہیں کرایا، اور وہ عدالت کو انسسٹ کرتے رہے کہ ان کو موقع دیا جائے، ان کے وکیل آ جائے۔ تو وکیل تو ان کے پہلے ہی جو ہے وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے تھے۔ اب خان صاحب کو توشاہانہ کیس ہو، سائفر کیس ہو یا اور کیسز ہو، جتنے ریلیف ان کو ملے ہیں، جتنی رعایتیں ان کو ملی ہیں، ان کو تو باقاعدہ عدالتوں کا لاڈلا قرار دیا گیا تھا۔ تو اس کیس میں بھی ان کو یہ کہنا کہ جی ان کو فیئر ٹرائل ملا، تو یقینی طور پر یہ آگے جب اپیل کا معاملہ آئے گا تو اس میں یہ چیز ثابت ہو جائے گی۔ تو اب اس کیس میں عمران خان کا جو ٹرائل اور فیئر ٹرائل کا معاملہ ہے وہ یقینی طور پر آگے جا کر طے ہونا ہے۔ تو ان کے قانون دانوں کا حال یہ ہے۔ علی ظفر سے سوال پوچھا گیا کہ بشرا بی بی جو ہے انہوں نے خود گرفتاری دی ہے اور کیوں نہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ ان کا پلان تھا انہیں گھر جا گرفتار کرنے کا، اس لیے وہ پلان ناکام ہو گیا، تو وہ اب گرفتار نہیں ہو رہی اور ان کو جیل کے اندر ویسے ہی رکھا گیا، حالانکہ وہ گرفتار ہو چکی ہیں۔ اور یہ قانونی پہلو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح یہ لیگل پروسیس کمپلیٹ کیا جاتا ہے اور پھر گرفتاری ڈالی جاتی ہے۔ تو اب ان کی گرفتاری باقاعدہ ڈال دی گئی ہے۔ بشرا بی بی اور عمران خان کو سزا کے بعد مراد سعید نے ایک پوسٹ کی۔ مراد سعید نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک سرکاری عہدیدار کے ایلچی نے ان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ان کے سامنے 2 آپشن، 2 راستے رکھے گئے تھے۔ ایک ایسی ڈیل جو وہ خان صاحب کے پاس لے کر جائیں اور اس پر انہیں راضی کریں، اور دوسرا راستہ ایک دھمکی تھی جس پر ان کے انکار کے بعد سے عمل درآمد ہوتا ہے اور ان کو سزا دی جاتی ہے، اور جن حالات کا سامنا بشرا بی بی نے کیا یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو آج اس فیصلے کے ذریعے اس کا ایک مرحلہ طے کیا گیا ہے، اور یہ بھی آخری مرحلہ نہیں ہے۔ تو بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو استعمال کیا گیا ہے عمران خان سے ڈیل کے لیے۔ تو یہ انہوں نے ایک پوسٹ کی ہے، لیکن عمران خان صاحب کا کیا کیا جائے؟ وہ تو جب سے جیل گئے ہیں وہ ہر 2-4 دن کے بعد یہ کہتے ہیں جی مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، نہ فوج نے، میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے کوئی مذاکرات نہیں کر رہا، میں ملنا چاہتا ہوں، مجھ سے کوئی ملاقات نہیں کر رہا۔ اور ان تمام ایام میں جب وہ جیل میں رہے انہوں نے کسی کے ساتھ بھی ملاقات سے یا روابط سے قطعی طور پر انکار کیا۔ تو پھر یہ کون ہے جو ان کی بیوی سے ملاقاتیں کر رہا تھا اور بیوی کے ذریعے پیشکش کر رہا تھا؟ اگر کسی نے بشرا بیوی سے ملاقات کی بھی تھی اور ان کو کوئی آفر یا ڈیل دی بھی تھی تو انہوں نے یقینی طور پر عمران خان صاحب کو بتایا ہوگا۔ اور پھر عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں مذاکرات ہوں تو اس سے پہلے وہ انکار کرے، ان کو مذاکرات کر لینے چاہیے تھے۔ تو اصل میں معاملہ تو مذاکرات کرنے کا تھا۔ تو عمران خان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، مراد سے سب کچھ کہہ رہے ہیں، تو یہ وہ ایک الوژن ہے جو کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ انہوں نے یعنی عمران خان کو ایک مافوق الفطرت ہستی بنا رکھا ہے، اور اسی طرح بشرا بی بی کو بھی ایک ایسی کو ہستی سمجھتی ہے، روحانی ہستی۔ تو مرشد و مرید دونوں جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے۔ بدھ کے روز الیکشن کے حوالے سے تشدد کے 3 واقعات پیش آئے ہیں، جن میں 2 سیاسی رہنما مارے گئے ہیں۔ چمن میں عوامی نیشنل پارٹی کے انتخابی دفتر پر فائرنگ ہوئی ہے، تو ANP کے رہنما ظہور احمد جاں بحق ہوئے ہیں اور کارکنان زخمی ہوئے ہیں، جبکہ باجوڑ کے علاقے صدیق آباد پھاٹک بازار میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے PTI کے رہنما ریحان زیب خان جاں بحق ہو گئے۔ اب ریحان زیب کا تعلق PTI سے بالکل ہے، اور وہ باجوڑ میں NA 8 سے بھی امیدوار تھے اور ایک PP کی سیٹ سے بھی امیدوار تھے۔ اور ذرائع کہتے ہیں کہ یعنی PTI کی ذرائع وہ کہتے ہیں جی ریحان زیب جو ہے وہ ہمارے نامزد امیدوار تھے، جبکہ PTI کی طرف سے انٹرنیٹ پر جو فہرست جاری کی گئی ہے اس میں NA 8 باجوڑ پر PTI نے گلداد خان کو ٹکٹ دیا ہوا ہے، تو یہ ان کے امیدوار ہی نہیں ہے۔
اب گلزیب خان کو پی ٹی آئی ٹکٹ نہیں دیتی اور وہ مرڈر بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو پی ٹی آئی کلیم بھی کرتی ہے ہمارے کارکن ہیں، تو اس پر جو ہے وہ یقینی طور پر پھر کوشچن مارک تو اٹھے گا۔ تو پی ٹی آئی نے وہ فہرست جس میں گلداد خان کو پی ٹی آئی نے اپنا امیدوار قرار دیا تھا، وہ لسٹ بھی انٹرنیٹ سے ہٹائی جا چکی ہے، حالانکہ ان کا نام جو ہے وہ اس میں درج ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی اہم ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیر رشید احمد کی جانب سے، جنہوں نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA56 کے پی ٹی آئی کے امیدوار اس پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے 3 کروڑ میں ٹکٹ خریدا ہے۔ شیر رشید جو ان دنوں جیل میں ہے، ان کا راولپنڈی کے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں طبی معائنہ ہو رہا ہے، ان کی طبیعت خراب تھی تو ان کو جیل سے وہاں منتقل کیا گیا، تو انہوں نے قسم کھا کر کہا ہے کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں کعبے کی چھت پر گیا ہوں کہ میرا جو مخالف امیدوار ہے اس نے 3 کروڑ میں ٹکٹ خریدا ہے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں، میں کعبہ کی چھت پہ رہا ہوں، کعبہ کی چھت پہ گیا ہوں کہ شہریار، اس کا کیا نام ہے، شہریار نام کیا، شہریار ریاض نے 3 کروڑ روپے کا یہ ٹکٹ خریدا ہے ان سے، اور انشاءاللہ ان کو قلم دعات کی مار پڑے گی میرے مولا نے۔ تو شیر رشید کے بھتیجے شیر راشد شفیق وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شہریار ریاض جو ہے وہ 9 مئی کے بعد سے ملک سے باہر تھا، اس کی ٹریول ہسٹری چیک کر لے، اسے شیر رشید کا ووٹ تقسیم کرنے کے لیے لایا گیا ہے اور اس نے پیسے دے کر یہ ٹکٹ خریدا ہے۔ یہ جو امیدوار ہے شہر یا ریاض، انہوں نے بھی اپنا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ثبوت دیں کہ میں نے کس کو پیسے دیے اور کس سے ٹکٹ خریدا ہے۔ تو شیر رشید جو ہے ویسے ان کا اعتبار تو نہیں ہے، لیکن وہ قسم کھا رہے ہیں کہ جی میرے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے کہ انہوں نے 3 کروڑ میں ٹکٹ خریدا ہے۔ تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جمعرات کے روز اہم اجلاس بلا لیا ہے۔ اس میں نگران وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ KPK اور بلوچستان کے چیف سیکرٹری اور حساس اداروں کے نمائندگان شریک ہوں گے، اور چونکہ آج 2-3 قتل ہو گئے ہیں کوئٹہ میں، PP کے دفتر پر بھی اٹیک ہوا ہے اور ANP کے دفتر پر بھی اٹیک ہوا، تو صورتحال خاصی خراب ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بعض حلقوں میں الیکشن ملتوی ہو سکتا ہے، جبکہ بعض جو تجزیہ نگار ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اسی حوالے سے پھر کور کمانڈر کا ایک اہم اجلاس آج ہوا، تو اس میں ایک اعلامیہ جاری کیا گیا۔ وہ اعلامیہ بڑا نوٹیبل ہے اور بڑا امپورٹنٹ اعلامیہ ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں کور کمانڈر کا اجلاس، وہ بھی اس پوری سیاسی صورتحال کے تناظر میں یقینی طور پر اہمیت کا حامل اجلاس ہے۔ اور اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے ISPR کی جانب سے، اس میں یہ کہا گیا کہ کسی کو سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی، فوج آئینی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق فرائض سر انجام دے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 262ویں کور کمانڈر کانفرنس میں انتخابات میں الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے فوج کی تعیناتی پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور ISPR کے مطابق اس کانفرنس میں الیکشن اور اس کے حوالے سے جو فوج کی آئینی ذمہ داریاں اس پر بات کی گئی۔ اس کے علاوہ وہ جو بڑے اہم معاملات ہیں، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، منی لانڈرنگ، بجلی چوری، غیر قانونی تارکین وطن، افغانیوں کی واپسی، غیر قانونی سرگرمیاں، مافیاز، یہ وہ جو بڑا ایک لمبا چوڑا کام ہو رہا ہے، اور معیشت، یہ سارے کاموں کا کور کمانڈر کانفرنس میں ذکر کیا گیا، اس پر بریفنگ دی گئی، اس پر سوال جواب ہوئے، اور فورم کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ اور اس کے علاوہ پاک فوج کے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پچھلے دنوں بلوچستان میں جو مچ میں حملہ ہوا تھا وادی بولان میں، اس کے حوالے سے مزید کچھ ڈیٹیل بھی سامنے آئی ہے، اور اس میں پاک فوج کے 4 جوان بھی شہید ہوئے تھے، اس کے حوالے سے بھی ایک اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ اور اس حملے کی ذمہ داری بھارتی سپانسرڈ تنظیم جو کالعدم تنظیم ہے بلوچستان لبریشن آرمی نے قبول کی تھی۔ اس حملے میں 9 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ اب سب کی تصویریں سامنے آ گئی ہے اور وہ ایکشن بھی سامنے آ گیا ہے، اور اس آپریشن میں بہت سے لوگ جو کہ انہوں نے یرغمال بنا لیے تھے ان کو بھی رہا کرا لیا گیا۔ تو اس حملے کے حوالے سے بھی
کور کمانڈر کانفرنس میں اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ دشمنوں کے جو حملے ہیں ان کو پاک فوج نے بڑی بہادری سے ناکام بنایا، اور پاک فوج کے جو نوجوان اس میں شہید ہوئے ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تو یہ معاملہ اپنی جگہ چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور اہم خبر وہ ہے عمران خان کے حوالے سے 2 کیسوں کا فیصلہ آ چکا ہے، سائفر کیس اور اس کے علاوہ توشہانہ ریفرنس۔ یہ دونوں کیس اڈیالہ جیل میں چل رہے تھے، اور اب اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ معاملہ جو ہے وہ نبٹ گئے ہیں، اب احتساب عدالت کا کام ختم ہو گیا، اور معاملہ جو ہے وہ اب ہائی کورٹ میں جائیں گے، وہاں اپیل ہوگی۔ تو اڈیالہ جیل میں اب کوئی ایسا کیس نہیں سوائے الیکشن کمیشن کے کیس کے جس کا عمران خان کو سامنا کرنا پڑے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کہانی یہاں پہ شروع ہوئی ہے، اور یہ زیادہ خطرناک کہانی ہے۔ اور راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ نے 9 مئی کے 12 مقدمات کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ ہے وہ مقدمات جن کے حوالے سے سمجھا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی گردن کے گرد پھندا اگر ڈلے گا تو ان کیسوں میں ڈلے گا۔ باقی کے جو کیسز ہیں ان میں تو بہت سارے لکونز ہیں، اور وہ شاید ہائی کورٹ میں جائیں تو اڑ بھی جائیں، یہ ایسا پی ٹی اے کے قانونی ماہرین کا کہنا ہے۔ لیکن اصل معاملہ 9 مئی کا ہے، اور 9 مئی کے کیسز میں عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف اڈیالہ جیل میں سماعت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ تمام تھانوں کے ایس ایچ او، یعنی 12 تھانے ہیں، 12 مقدمات ہیں، تفتیشی افسر ہیں، ان سب کو جیل ٹرائل کے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اور 6 فروری سے اڈیالہ جیل میں عمران خان کے خلاف 9 مئی کے 12 مقدمات کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی خبر ہے، اور عمران خان نے 12 اور شاہ محمود قریشی کے 6 مقدمات میں ضمانت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ ان 12 میں سے کوئی ایک کیس بھی ثابت ہو گیا، اس میں بغاوت بھی ہے، فوج پہ حملے بھی ہیں، فوج کے خلاف سازش بھی ہے، فوجی تنصیبات پر حملے ہیں، فوجی عمارتوں پر حملے ہیں، جی ایچ کیو والا معاملہ ہے، لاہور کی کور کمانڈر ہاؤس کا معاملہ ہے۔ تو اس پر عمران خان صاحب کے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں، اور اس کیس کی سماعت کا اگلا جو مرحلہ ہے وہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، اور یہ جو 2 سزائیں ہیں عمران خان کو سنائی گئی ہیں، اس لیے ان کے جو وکلا ہے وہ مطمئن ہے کہ شاید آگے جا کے یہ کیسز جو ہے وہ اڑ جائیں گے۔ لیکن یہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان کے حوالے سے ان کی کوئی تیاری نہیں، ویسے تیاری تو پچھلے کیسوں کے حوالے سے بھی نہیں تھی۔ عمران خان کی بہن بھی سوال اٹھاتی پھر رہی ہے، وکیلوں سے پوچھ رہی کہ یہ کیسے وکیل ہے۔ اب جو میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، فائنل خبر جو میرے پاس آ گئی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کر دیا گیا ہے، اور بنی گالہ میں ان کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ وہی گھر ہے بنی گالہ کا جہاں پر بشرا بی بی کی ایک زمانے میں بڑی دسترس تھی، اجارہ داری تھی، اور یہاں جو آس پاس جنگل ہے قرب و جوار، جہاں ان کے پرانے مکین، ان کے پرانے موکل، جہاں پہ گوشت پھینکنا، ہڈیاں جلانا، اور پھر انسانی اعضاء کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بھی یہاں پر قربانی بھیڑ چڑھائی جاتی تھی، تو ان کو دوبارہ وہی ماحول فراہم کر دیا گیا ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ وہاں پہ اپنے جو باقی کے عملات اور سفلیات ہیں وہ وہاں نبھائیں گی، لیکن اس بات پر کوئی شک نہیں کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے انہیں یہ پریولیج جو ہے دی گئی ہے، تو یہ بھی ان کے اسی لاڈلے پن کے تحت دی گئی ہے۔ دیکھیں سزا مریم نواز کو بھی ہوئی تھی، تو ان کو تو آپ نے ڈالا راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں، اور بشرا بی بی کو سزا سنا کے بنی گالہ میں ان کے گھر بھیجا گیا ہے۔ تو میں نے اس لیے پچھلے ویلاگ میں اس شک کا اظہار کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلے عمران خان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور اب اگر ان کی بیوی کو سزا سنائی گئی ہے تو ان کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے، تو ان کے لیے تو کوئی سزا نہ ہوئی۔ تو اصل جو کلپرٹ ہے وہ عمران خان ہے۔ بشرا بی بی تو ظاہر ہے اس سارے معاملے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ملوث پائی گئیں، اس مس کنڈکٹ کی جس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، اور جس کی ایک سے بڑھ کر ایک گواہی ہے۔ یہ کیس صرف توشہانہ میں چیزوں کو خریدنے کا نہیں، بلکہ کیس ہے کہ پاکستان کے عوام نے آپ کو جس ذمہ داری کے ساتھ وزیر اعظم کے عہدے پر بٹھایا اور جو اختیارات دیے ان کے ناجائز استعمال کا ہے۔
تو عمران خان جو ہے سزا بھگت رہے ہیں وہ اختیارات کے ناجائز استعمال کا ہے، اور انہیں چونکہ عادت پڑی ہوئی تھی تحائف کو بیچنے کی، جو تحائف آپ لے سکتے ہیں لیگل طریقے سے، اگر آپ نے اس میں کوئی ہیرا پھیری کی بھی ہے تب بھی وہ تحائف جو ہے وہ آگے بیچے نہیں جا سکتے جو آپ نے بیچ دیے۔ تو عمران خان کے کیس میں بڑے سٹرونگ ایویڈنس، بڑے سٹرونگ یعنی کنوکشن ان کی ہوئی ہے، لیکن جو اصل کہانی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ معاملہ عمران خان کا ہے، ان کی بیوی کو سزا دے کر اب بنی کا عالم منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔